کہ نماز کب بنے گی؟ کہ نماز جب بنے گی جب معاملات میں تقوی آئے. دیکھو یہ بات سمجھنی چاہیے. کون سی وہ نماز ہے جس نماز کے ذریعے میں اللہ کی مدد لوں؟ کہ وہ نماز ہے، سنو توجہ سے، وہ نماز ہے جو نماز طہارت کے ساتھ ہے. جو نماز، ذرا توجہ چاہتی ہے بات، وہ نماز جو طہارت کے ساتھ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر لائے پھر نماز. کیوں؟ کہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی مدد لو جو نماز طہارت کے ساتھ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی نا. کیوں بھائی؟ نماز بغیر طہارت کے نہیں ہے نا. بھائی اتحانا تو کرو کچھ. جی ہاں، کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں، بغیر طہارت کے نماز نہیں. اور طہارت صرف غسل وضو کرنے کا نام نہیں. میں کچھ ضروری بات کر رہا ہوں. طہارت صرف غسل وضو کا نام نہیں ہے کہ آدمی غسل کر لے، وضو کر لے کہ پاک ہو جاوے. یہ نہیں. نماز کے لیے آنکھ استعمال ہوگی، دماغ استعمال ہوگا، دل استعمال ہوگا، ہاتھ پیر سارے اعضاء نماز کے لیے استعمال ہوں گے. اس سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرنے کے لیے ان کو پاک رکھنا سب سے پہلی ضرورت ہے. ذرا توجہ سے بات سننا. یہ جو غسل کر لیا پاک ہو گیا، یہ نہیں، یہ ظاہری پاکی ہے. یہ ظاہری پاکی ہے. یہ ظاہری پاکی ہے. آپ جانتے ہیں کپڑے کے دو رخ ہیں. کپڑے کے دو رخ ہیں اور دونوں رخ پر نجاست لگی ہوئی ہے. تو بتائیے آپ کپڑا ایک طرف سے صاف کریں گے یا دونوں طرف صاف کریں گے؟ ذرا ہاں نہ تو کرو. دونوں طرف سے، ادھر سے بھی صاف کرو، ادھر سے بھی صاف کرو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کپڑا صاف کرو دونوں رخ سے، ادھر سے بھی صاف کرو، ادھر سے بھی صاف کرو. نجاست دونوں طرف لگی ہوئی ہے. سنو غور سے بات. آپ نے غسل کیا، وضو کیا، آپ کا بدن ظاہر میں پاک ہو گیا، لیکن اس بدن کے اندر کا حصہ، اس کھال کے نیچے کا حصہ جو ناپاک خون سے، جس میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، سود کا، غبن کا، یتیم کے مال کا، سب سے پہلے اس کا سوال ہے کہ صبر تو ہے نہیں، پھر نماز کیسے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے. سمجھتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جتنی پاکیزہ غذا ہوگی اتنے پاکیزہ خیالات ہوں گے. ورنہ سر سے لے کر پیر تک انسان کے اعضاء سے جو احکام ٹوٹیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ایک گناہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرے گا. اس کی یہ نہیں چاہے گا نامحرم کو دیکھے، آنکھ نہیں مانتی ہے میں کیا کروں. یہ چاہتا ہے یہ گناہ نہ کرے، پیر نہیں مانتے ہیں، چل کر جاتے ہیں گناہ کی طرف. میں نہیں چاہتا ہاتھ سے یہ گناہ ہوتا، مگر ہاتھ مجبور ہو گیا ہے، میرے ہاتھ نے مجھے مجبور کر دیا ہے. کیوں؟ جن اعضاء کے اندر حرام کمائیوں کا خون دوڑ رہا ہے، ان اعضاء سے گناہ ہی ہو سکتے ہیں، نیک اعمال نہیں ہو سکتے. نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے اعضاء گناہ کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اعضاء گناہ کریں گے. اس لیے کہ اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون ناپاک دوڑ رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں. تقوی لاؤ معاملات میں. جی ہاں، اس لیے کہ یہ بھی پاکی کا ایک حصہ ہے. جیسے بدن کو پاک کرنا ہے پانی سے، ایسے بدن کو پاک رکھنا ہے غذا سے. جیسے بدن کو پاک رکھو پانی سے، ایسے بدن کو پاک رکھو غذا سے.
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک لقمہ سود کا یا 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ 1 روپیہ سود کا یا 1 لقمہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا اور ایک مسلمان کو ذلیل کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے، زیادہ برا ہے۔ پہلا بیان ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بننے کے بعد، پہلا بیان اس میں یہ ہے، پہلا بیان ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد پہلا بیان ہے، اس میں یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری ہے، اور 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اس لیے عرض کیا ہے کہ پہلے تقوی اللہ معاملات میں اخلاق، معاشرہ، عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے اعمال ہوں گے، یعنی عملی سرمایہ اعضاء انسان ہیں، انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں، انسان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں۔ اگر اس میں دوڑنے والا خون پاک ہے تو اعمال پاکیزہ ظاہر ہوں گے، دوڑنے والا خون ناپاک ہے تو ان سے اعمال گندے، اور ان سے اعمال معاشرے گندے معاشرے کے اور برے معاملات کے، برے اخلاق کے اعمال اس کے بدلے سے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے صحابہ کرام کو یہ راستہ دکھلایا گیا تھا کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل پیش کرو، اللہ یہ میرا عمل ہے، تیری یہ تیرا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے، ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا۔ ان واقعات سے پچھلی تاریخیں بتانا مقصود نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کا مزاج ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ تو صحابی تھے، ہو گیا، ہم تو صحابی نہیں ہیں، ہاں جی وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ ہو گیا، ہم تو نبی نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد قیامت تک ایسے کریں گے جیسے ہم نے مدد نبیوں کی ہے۔ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر، صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا، یہ سمجھانے کے لیے کہ مدد اور نصرت کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، مومن کے عمل کے ساتھ ہے، قیامت تک کے لیے۔ مدد زمانے کے ساتھ نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء اور پچھلے صحابہ کرام کے واقعات وہ قیامت تک آنے والی امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں۔ یہ دیکھو مدد کے ضابطے یہ ہیں، دیکھو یہ مدد کے ضابطے ہیں، یہ نہیں۔ لوگ اولیاء کے واقعات سنتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ اولیاء کے واقعات اولیاء کے تعارف کے لیے ہیں، صحابہ کی غیبی مددیں وہ صحابہ کے تعارف کے لیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، صحابہ کی مددیں صحابہ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی غیبی مددیں صحابہ کے عمل کی قوت کو بتلانے کے لیے ہیں کہ ایک قیامت تک ہمارے ایمان والو، اگر تم نے عمل کو یوں مقدم کیا اور تم نے عمل پر اللہ سے یہ امید رکھی تو اللہ تمہارے ساتھ، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ اللہ کی اتنی مدد ہوگی جتنی 10 صحابہ کے ساتھ ہو۔ ایک مومن کو عمل پر اتنا اجر ملے گا جتنا 50 صحابہ کو ملے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی اس پر، صحابہ نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے ایک مومن کو 50 کے برابر اجر ملے گا، یہ 50 کون، ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا نہیں، تم میں سے 50 صحابہ کے برابر ایک مومن کو اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ اکرام کو اعمال پر اٹھایا۔ میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے یہ واقعات ہیں۔ وہ 3 آدمی جو غار میں داخل ہوئے اور چٹان نے راستہ بند کر دیا، یہاں موت کے سوا کو نظر نہیں آتا تھا، یہ نہیں کہ حکام ہٹا دیتے چٹان۔ آج کل مسلمان بیچارے جن حالات کے شکار ہیں،
اب بھی یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہ لیں گے تو ہمارا بھلا ہوگا. ہے یہ چاہ لیں گے ہمارا بھلا ہوگا. اللہ تو فرما رہے ہیں تمہارا مولا ہے, ان کا کوئی مولا نہیں ہے. اور ہم اللہ کے غیر میں اپنی کامیابی کو کی امید کر کے بیٹھے. جی ہاں, صحابہ کا نعرہ ہے یہ, اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ مولانا ولا مولا لکم, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم. جی ہاں, تو میں نے عرض کیا کہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے جب چٹان نے راستہ بند کر دیا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور موت کے سوا اور کچھ نہیں سامنے, تو کہا کہ بس اس چٹان سے نکلنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرو جو اعمال تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں. ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا. ایک نے معاملات میں احسان کا, ایک نے معاشرے میں احسان کا, ایک نے اخلاق میں احسان کا. اللہ نے چٹان کو عمل پر ہٹایا. یہ بھی نہیں کہا اے اللہ فرشتوں کو بھیج اس کو ہٹائے, اس لیے کہ انبیاء نے بھی کبھی ملائکہ کو طلب نہیں کیا مدد کے لیے. ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے, ہم تو نہ جانے کتنی شکلوں کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے. انبیاء علیہ السلام نے کبھی فرشتوں کو بھی نہیں پکارا اپنی مدد کے لیے. وہ تو عجیب بات یہ ہے کہ اگر مسلمان عمل کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے, ہم اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, اسباب بنا کر پکارتے ہیں. ہمارے اور صحابہ کے پکارنے میں فرق ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے صحابہ کے اللہ کو پکارنے میں فرق ہے. ہم پکارتے ہیں اللہ کو اسباب بنا کر, اے اللہ یہ دکان ہے تو نفع دے دے, یہ زمیندارہ ہے تو غلہ دے دے, اے اللہ یہ حاکم ہے تو اس کے دل میں ڈال دے یہ ہمارے ساتھ یہ کر دے, اے اللہ وکیل کے دل میں ڈال دے کہ یہ مجھے مقدمے میں کامیاب کر دے, اے اللہ وزیر کے دل میں ڈال دے کہ یہ میرا کام کر دے, اے اللہ صدر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا کام کر دے, اے اللہ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دے کہ یہ ہمارا علاج کر دے. سوچو تو صحیح. مسنون دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت. اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم ساری ظاہری شکلوں کا انکار کر کے تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تو جس طرح چاہے ہماری مدد کر, تو جس طرح چاہے. سنو تو صحیح, ساری مخلوق میں اور سارے ملائکہ میں سب سے بڑی مخلوق جبرائیل. ابراہیم علیہ السلام نے مدد کے لیے جبرائیل کو طلب نہیں کیا, جبرائیل نے خود تقاضا کیا کہ اللہ تیرا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا, مجھے بھیج دے. اللہ نے بھیجا مدد کے لیے نہیں, مدد کے لیے نہیں, امتحان کے لیے, مدد کے لیے نہیں. اگر ان سے مدد لیں تو پھر آپ ہمارے دوست نہیں. جی ہاں, خلیل اللہ کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیے, آپ ذرا سا دنیا میں آپ کو سوچ لیجئے, آپ کا کوئی دوست ہے وزیر, اور وہ کیا کہ آپ کا کام میں کروں گا, اور آپ وزیر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے کام کریں, اپنی حاجت کو کہیں, آپ کا دوست برداشت کرے گا؟ بولو تو صحیح, کیسے برداشت کرے گا کہ نہیں میں آپ کا دوست ہوں؟ اللہ سے دوستی ہے تو پھر جبرائیل سے مدد لینے کا مطلب ہے؟ جبرائیل آئے مدد کے لیے, فرمایا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے, ہمیں آپ کی حاجت نہیں. اما الیک فلا, کہ میرے ساتھ یہ سمندروں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارا پانی کا نظام ہے, میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے پہاڑوں کا نظام ہے, چاہے اس پہاڑ پر آپ کو رکھا ہے اس میں ڈالنے کے لیے آگ میں, اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جاویں, چاہیں تو ہم پانی کا بہاؤ لاویں, اس آگ کو بہا کر لے جاویں. نہیں,
اما لے ہمیں آپ سے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ سے لینا، اللہ سے لینا جب فرشتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو اللہ سے لینا. کائنات میں ان حکام کے راستے سے، وزیر کے راستے سے، سبب کے راستے سے، تجارت زراعت کے راستے سے لینا کیسے کامیابی لاوے گا؟ جب اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی، اللہ سے ملائکہ کے ذریعے لینا بھی اللہ سے لینا نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت. یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر دے. آپ جانتے ہیں وہ قلی جس کو ڈاکو نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دے. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر روایت میں کہیں نہیں ملے گا کہ اے اللہ تو فرشتوں کو بھیجے میری مدد کرے.